کام نہیں کر سکتا، جس کو موت آنی ہوتی ہے، جس کے الیاذ باللہ جس کا دل گردہ ہوتا ہے، جس کو کسی کے ساتھ عشق کے لیے اس کو آنسو بہانے پڑتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو لاڈلے رکھتے ہیں۔ اللہ کا کیا ہے کہ کوئی اہل بیت کو لاڈلے سمجھے؟ اللہ کو اس سے کیا کہ وہ رسول اللہ یا کسی اور پیغمبر کی اولاد کو اپنا لاڈلا بنا دے، یا کسی نبی کو اپنا لاڈلا بنا دے، یا کسی بزرگ اور عبدالقادر جیلانی اور بزرگوں اور اولیاء کو لاڈلے بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے مسلمان اس غلط فہمی میں ہے، اسلام کا نام لیتے ہیں اور زمین کے اوپر رہ گئے لوگ اور رہنے والے لوگ، قبروں میں دفن ہونے والے لوگوں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اہل بیت کا نام دے کر، روایتوں کے ذریعے قرآن پر یہ بات زبردستی چڑھا کر، کسی نے بزرگوں کے ساتھ محبتیں، کسی نے انبیاء کے ساتھ عشق لڑائی ہیں، اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جو بغیر مثال کے ناآشنا پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کو والارض اور زمین کو، آسمان اور زمین کو ایسا بنایا کہ اس سے پہلے کسی نے اس کی مثال نہیں بتائی تھی، اللہ کو کسی نے نقشہ نہیں بتایا تھا، پہلے کسی کی نقل اللہ نے نہیں اتاری، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اور ان کو اہل بیت، ان کو علی، ان کو حسن، ان کو فاطمہ، ان کو محمد، ان کو ابراہیم، ان کو اسماعیل، ان کو موسیٰ، ان کو عزیر، ان کو عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اور دیگر بزرگوں کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان کو محتاج کیا ہے کہ ان کو لاڈلا رکھے۔ زمین پر لوگ انہی کے گن گا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اہل بیت کا گن گایا جا رہا ہے، پیغمبر کا گن گایا جا رہا ہے، یہودیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے گن گائے جا رہے ہیں، یہودیوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کے گن گائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ناآشنا پیدا کرنے والا ہوں آسمانوں اور زمینوں کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ وہ ذات ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، کسی بھی امر کا، کسی بھی فعل کا، کسی بھی چیز کا، جب وہ ارادہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بس وہ اس سے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا ایسا حکم چلتا ہے تو میرا علی سے کیا، میرا حسین سے کیا، میرا ابراہیم و اسماعیل اور عزیر اور محمد اور فلانا یہ اولیاء اور یہ بزرگاء علیہم الصلاۃ والسلام علیہم الرضوان رحمہم اللہ، ان کے ساتھ میرا کیا کہ تم لوگوں نے ان کو میرا لاڈلا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں لوگوں نے ورغلایا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ مزید روشنی ڈالتے ہیں وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نہیں جاننے والے ہیں، جو ناسمجھ ہیں، وہ کون ہیں؟ بہت سارے محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ مشرک تھے۔ یہ مشرکوں کی طرف اشارہ ہے جو کچھ نہیں جانتے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، اگر سنی اور شیعہ جاننے والے ہوتے، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو زمین کے اوپر پیدا ہونے والے لوگوں کو نہ چنتے، مٹی میں جانے والوں کے ساتھ عشق نہ کرتے، اور مٹی میں دفن ہونے والوں کے مرتبے نہ بیان کرتے۔ مرتبے بیان کرنے والے کے لائق اور محبت کا لائق، عشق اور محبت کا لائق بس وہی ایک ہے جو نہ زمین میں دفن ہوتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ مغلوب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو مشرک ہیں، لولا یکلمنا اللہ، کہ یہ پیغمبر کہتا ہے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے، تو وہ مشرک کہتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیوں گفتگو نہیں کرتا، ہمارے سرداروں سے کیوں باتیں نہیں کرتا۔ لولا یکلمنا اللہ، کیوں ہمارے ساتھ اللہ بات نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا کیوں وہ ہمیں ایک خاص نشانی نہیں لاتا۔ یعنی مشرکین کا خیال تھا کہ کوئی نشانی اللہ ہمیں سامنے دکھا کر، ہمارے ساتھ روبرو بات کر کے ہمیں کہہ دے کہ یہ محمد میرا نبی ہے تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے جو تھے یہود نصارہ، وہ بھی اسی طرح کہا کرتے تھے، مثل قولہم، ان کے کہنے کی طرح، وہ بھی اسی طرح مطالبے کرتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، مشابہ ہو گئے ہیں ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ عزیر کو اللہ کا لاڈلا مانتے تھے، سنی محمد مصطفیٰ اور اولیاء کو اللہ کا لاڈلا مانتے ہیں۔ وہ عیسائی اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کو اللہ کا لاڈلا مانتے تھے۔
شیعہ اہل بیت کو اللہ کے لاڈلے مانتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں ایسا کوئی اشارہ نہیں، اہل بیت کا نام تک قرآن میں نہیں ہے جو حسن و حسین یا کسی اولاد کے لیے کہا گیا ہو۔ ہاں، قرآن میں اہل بیت کا صیغہ ہے، مگر رسول اللہ کی بیویوں کے لیے ہے، وہ بھی اللہ کے لاڈلے نہیں۔ اللہ کا کوئی لاڈلا، کوئی بیٹا، کوئی معشوق نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مانند ہو گئے ہیں، پہلے مشرک آج کا مشرک، پہلے کا یہودی آج کا مسلمان، پہلے کا عیسائی آج کا مسلمان، پہلے کا مشرکین مکہ آج کا سنی شیعہ، بالکل ایک طرح ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم سے دلائل مانگتا ہے، قد بینا الآیات، یقیناً ہم بیان کر چکے ہیں بہت سارے نشانیاں، ہم نے تو بہت سارے نشانیاں پھیلائے رکھی ہیں۔ یہ آسمان کو یہ نہیں دیکھتا، اس کے باپ نے بنایا ہے، یہ زمین کو یہ نہیں دیکھتا، یہ کس نے پھیلائی ہے؟ کیا زمین پھیلانے والا علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، محمد ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، عزیر علیہ السلام ہے؟ آسمان کو اونچا کرنے والا کیا عبد القادر جیلانی ہے؟ یہ اس کے اندر جو سسٹم بنانے والا ہے وہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں۔ قد بینا الآیات، یقیناً ہم بیان کر چکے ہیں بہت ساری نشانیاں، لقوم، مگر ان لوگوں کے لیے ہیں یوقنون جو